ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ دعا مانگتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیز دعا کی قبولیت میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو عاجزی اور انکساری انسان کی شخصیت کا بہترین وصف ہے۔ اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی وہ لوگ زیادہ اچھے ثابت ہوتے ہیں یا اچھے لگتے ہیں جو عاجزی اور انکساری کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ بس انسان کے اندر اس وقت پروان چڑھتا ہے جب انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اجاگر کر لیتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ العظیم ہے، العلی ہے، الکبیر ہے، الاکبر ہے۔ تو اس سوچ کے نتیجے میں انسان جب اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر سمجھتا ہے، عاجز سمجھتا ہے، بے بس سمجھتا ہے۔ تو بنیادی طور پر معرفت الہی انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ جتنا جو شخص اپنے رب کو پہچانتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ انبیاء کی صفت بھی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے خود چنا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے جھکے ہوئے تھے، عاجزی کرنے والے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی صفت اواہ منیب آتی ہے اور اواہ حلیم بھی آتی ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کہ بے شک ابراہیم یقیناً نرم دل اور بڑے بردبار تھے، وہ اللہ کے دوست تھے۔ ان کو اس پر کوئی غرور اور فخر نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر بردباری تھی، کثرت سے رویا کرتے تھے۔ اس مریض کے حال کی طرح جو اپنی بیماری کی وجہ سے کراہتا ہے، ان کے اندر اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا ایسا احساس تھا، تو وہ اپنے رب کے سامنے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اپنی تکالیف کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح جب یوسف علیہ السلام کی جدائی سے آزمائے گئے تو کس طرح وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ خاص طور پر بدر کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی کمزوری واضح تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی، قبلے کی طرف منہ کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کی۔ اے اللہ، میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر پڑی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آپ کی چادر کو اٹھایا اور واپس کندھے پہ ڈالا، پھر آپ کے پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے رب سے بہت دعا کر لی، آپ کی دعا بہت کافی ہو گئی، ان قریب وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا۔ بس اللہ نے آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی حیران کن طریقے پر مسلمان کامیاب ہو گئے کفار کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کو ایک عظیم الشان کامیابی نصیب ہوئی۔ ان کی کوشش تھی لیکن دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت بہت کم تھی، لیکن ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دیا اور کفار پر ان کا رعب قائم کر دیا۔ قرآن مجید میں عمومی طور پر بھی عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔
سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے فرمانبردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو انسان بھی زندگی میں عاجزی اختیار کرے گا، اور عاجزی تکبر کا اپوزٹ ہے، تکبر کا شکار نہیں ہوگا، انا کا شکار نہیں ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے گا۔ اور مخبتین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فیصلے پہ مطمئن اور راضی ہوتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلہ کرے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں کہ اللہ تیرا فیصلہ میرے حق میں یہی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سننے، دیکھنے اور اعضاء کے جھکاؤ، یعنی ان کے جو پوسچر ہے، ان سب چیزوں سے عاجزی جھلکتی ہے، نظر آتی ہے، یہاں تک کہ تم سمجھو گے کہ شاید بیمار ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے بلکہ صحت مند ہوتے ہیں، لیکن اکڑ نہیں دکھاتے۔ ان کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتا، اور آخرت کے علم نے انہیں دنیا سے روک دیا ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ وہ آخرت کے بارے میں جانتے ہیں اتنی ان کی دنیا سے پھر دوری ہوتی جاتی ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ذلت کا، عاجزی کا اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ پکڑنے اور اس کی بارگاہ میں محتاجگی ظاہر کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان ہمیشہ اپنے عیبوں کو سامنے رکھتا ہے، اپنی جہالت کو، اپنے ظلم کو، اور وہ ہمیشہ اپنے رب کے فضل، اس کے احسان اور اس کی رحمت، اس کی سخاوت، اس کے حسن سلوک اور اس کے غنی ہونے اور اس کی حمد کو سامنے رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری خوبیاں سامنے رکھتا ہے اور اپنی ساری کمزوریاں سامنے رکھتا ہے۔ یہ اصل میں عاجزی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر دعا مانگتے ہوئے، یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کے اندر لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے عاجزی ہونی چاہیے، لیکن خاص طور پر دعا مانگتے ہوئے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعا کے وقت اگر کوئی شخص اللہ کے آگے نہیں جھکتا تو یہ اس کے دل کی سختی کی علامت ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو مال، جمال، لباس یا علم دیا گیا پھر اس نے اس میں عاجزی اختیار نہ کی تو یہ نعمتیں قیامت کے دن اس کے لیے وبال ہوں۔ یعنی جس انسان کو مال دیا گیا، لباس دیا گیا، خوبصورتی دی گئی اور علم دیا گیا، یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کچھ چیزیں، اور ان کو پا کر اگر اس نے اکڑ دکھائی تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے مصیبت بن جائے، کیونکہ دینے والا تو اللہ تھا۔ تو ان کو پا کر اللہ کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ کعب احبار کہتے ہیں جو بندہ اللہ عز و جل کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ عز و جل اس بندے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو نعمت ملنے پہ شکر نہیں کرتا، عاجزی اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اس سے چھین لیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لی، حالانکہ کچھ بھی تو اس کا اپنا نہیں، اس کے پاس جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے۔ تو جب ہمارے پاس تو ادھار ہی ہے، ہماری اپنی تو ہے نہیں، اور جس وقت چاہے لے بھی سکتا ہے، تو اس لیے جب وہ دے تو اس سے راضی رہیں، شکر ادا کریں، خوش ہوں اس پر، لیکن لوگوں کے سامنے ان عارضی چیزوں کی وجہ سے بڑا بننے کی کوشش نہ کریں اور تکبر نہ کریں، کہ ان میں سے کوئی چیز کسی بھی وقت جا سکتی، چاہے مال، چاہے اولاد ہو، چاہے انسان کا سٹیٹس ہو، کوئی علم ہو، کوئی ڈگری ہو، ایک ذرا سا دماغ کے اندر کوئی چیز آ جائے، انسان کا دماغ پھر جائے، اس کی نگاہ جاتی رہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ کسی بھی چیز کے جاتے کوئی دیر نہیں لگتی، ایون جان جاتے دیر نہیں لگتی جب اللہ چاہے، لیکن انسان کو جو بھی ملے اس پر راضی رہے، شکر کرے۔ تو بہرحال یہ دعا ہے اللہم انک تسمع کلامی، اے اللہ تو میرا کلام سن رہا، یعنی تو سنتا ہے، مجھے یقین ہے تو سنتا ہے، وترا مکانی، اور تو میرا مکان یا جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ بھی ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہے، وتعلم سری و علانیتی، اور تو میرا چھپا اور ظاہر وہ بھی جانتا ہے، میرے سارے حال تجھے پتا ہے، یعنی تجھ سے میرا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ ولا یخفی علیک شیء من امری، میرے معاملے میں سے کوئی چیز تجھ پر پوشیدہ ہے ہی نہیں، میں کہیں تجھ سے چھپ ہی نہیں سکتا۔ اور میرا حل کیا ہے؟ وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، کہ میں بڑا ہی تکلیف میں ہوں اور محتاج ہوں، المستغیث، فریاد کرنے والا ہوں، المستجیر،
تجھ سے پناہ لینے والا، الوجل ڈر رہا ہوں، المشفق کانپ رہا ہوں، المقر اقرار کرنا، المعترف اعتراف کرتا، بذنبی اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا، اسألک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مسألۃ المسکین جیسے کوئی مسکین سوال کرتا ہے، یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کی حالت ایسے ہونی چاہیے جیسے کوئی مسکین فقیر کسی سے سوال کر رہا ہوتا ہے۔ وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ اور ایک ذلیل کمزور گناہگار انسان کی طرح فریاد کر رہا، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ اور میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں ایسے بندے کی طرح جو خوف زدہ بھی ہے اور بے قرار بھی ہے، من خضعت لک رقبتہ جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی، وفاضت لک عیناہ جس کی آنکھیں تیرے لیے آنسو بہا رہی، وذل جسدہ اور اس کا جسم تیرے آگے جھکا ہوا ہے، ورغم انفہ اور اس کی ناک خاک آلود، انفہ لک تیری خاطر، اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا اے اللہ تو مجھے اپنی دعا سے محروم نہ کرنا، وکن بی دوما رحیما اور تو ہمیشہ مجھ پر مہربان ہو جا، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین اے وہ ذات جو سب سے بہترین ہے جس سے کوئی سوال کرے اور سب سے بہترین ہے جو دینے والے ہیں، یعنی تو خوب عطا کرتا ہے اور جن سے مانگا جاتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو ہی ہے۔ تو یہ دعا کر کے پھر اس کے بعد انسان اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھے، اپنا حال اللہ کے سامنے بیان کر کے پھر اپنی ضرورت رکھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے، اس عاجزی کو پسند کرتا ہے اور پھر بندہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ دعا معجم الکبیر طبرانی میں آتی ہے، اس کی سند تو ضعیف ہے لیکن الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے ایسا اظہار کر ہی نہیں سکتے اپنی عاجزی کا، انکساری کا، تو اس لیے جب اچھے الفاظ میں کوئی دعا کہیں سے بھی ملے تو اس کو لے لینا چاہیے۔ بہرحال جس سند سے یہ آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی تھی، یعنی جو لوگ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت اور دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اللہم انک تسمع کلام، اے اللہ بے شک تو میرا کلام سنتا ہے، یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ سنی جانے والی کوئی آواز بھی اللہ سے اوجھل جائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام السمیع بھی ہے جو قرآن مجید میں 40 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یعنی آپ سوچئے کہ ایک بات 40 دفعہ کہی جائے تو اس پر یقین کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس میں آواز کا سننا، اس کو سمجھنا اور اس کو جواب دینا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تو میرا کلام سنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس کلام کے اندر وہ میری حاجت بھی تو سن رہا ہے کہ میں کتنا ضرورت مند ہوں اور میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں، تجھے پتہ ہے، یعنی جو میں مانگ رہا ہوں، جو دعا کر رہا ہوں، وہ تجھے سب پتہ ہے کہ میری اصل ضرورت ہے کیا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کیا چاہیے، اللہ کو ہماری حالت کا، ہماری ضرورت کا زیادہ پتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم مانگنا کچھ چاہتے ہیں، منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے، بندے ہوں تو وہ غلط پر ہی عمل کر لیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ بندہ اصل میں کیا چاہتا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم کبھی کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم چاہتی کیا ہو، یعنی تمہاری بات واضح نہیں ہے۔ اور ایسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا سوال ہی واضح نہیں ہوتا، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، تو بندے تو اریٹیٹ ہوتے ہیں اس وقت کہ یہ مبہم سی بات کر رہا ہے، یا آہستہ واضح بات کر رہا ہے، یا غیر ضروری بات کر رہا ہے، یا پھر اس کی یہ دعا ٹھیک نہیں، یا جو یہ مانگ رہا ہے اس کا مطالبہ ٹھیک نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح نہیں جج کرتا کہ ہمارے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہتا، بلکہ ہماری ساری حقیقت کو جانتا ہوتا ہے اور ہر طرح کی آواز اور دعا اس تک پہنچتی ہے، چاہے ہم چپکے چپکے پکاریں، چاہے ہم بلند آواز سے پکاریں۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی سے گزر رہے تھے، دو پہاڑوں کے بیچ میں، تو بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جیسے زور زور سے نعرے سے لگاتے ہیں لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں پہ رحم کرو، بس اتنا چلانے کی ضرورت نہیں، تم کسی بہرے کو یا ایسے کو نہیں پکار رہے جو تم سے دور ہے، اللہ قریب بھی ہے اور سنتا بھی ہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور وہ تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے پکارنے میں بھی ایک ادب ہونا چاہیے، اللہ کے نام کے ذکر میں بھی ایک ادب ہونا چاہیے۔
پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ابن مسعود کہتے ہیں کہ قریش کے 2 شخص اور ان کا ایک داماد جو ثقفی تھا، یا پھر ثقیف کے 2 شخص تھے اور ان کا داماد جو قریشی تھا، ایک گھر میں جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے؟ تو ایک کہنے لگا وہ بعض باتیں سنتا ہے اور بعض نہیں سنتا۔ تو دوسرے نے کہا اگر اللہ کچھ سنتا ہے تو ساری سنتا ہوگا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ۔ تو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو اس کے بارے میں سورۃ صافات میں آتا ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کتنے اچھے جواب دینے والے ہیں، دعا قبول کرنے والے، یعنی ہم نے اس کی دعا قبول کر لی تو اللہ نے سنی تو قبول کر لی۔ اور سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً ضرور دعا سننے والا۔ ان بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کا ہے کہ لازماً دعا سنتا ہے۔ اور سورۃ النمل میں آتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ پر ہے وترا مکانی، اور تو میری جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے حال کو دیکھ رہا ہے، میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ اکیلا ہو انسان تو اللہ وہاں بھی دیکھتا ہے، کسی مجمع میں گم ہو اللہ وہاں بھی دیکھتا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا اگر کوئی کسی مجمع میں گم ہو جائے، کدھر گیا بندہ، نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب کسی کو کوئی چیز دینی ہے اور وہ کسی کراؤڈ میں پھنسا ہوا تھا، آپ کہتے ہیں کہاں دوں، کس کو دوں؟ تو اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ پھر ہے وَتَعْلَمُ السِّرِّ وَعَلَانِيَةِ، اور تو میری چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتا ہے، میری اندر کی چیزیں بھی اور ظاہر بھی، یعنی جو میں چھپاتا ہوں اور جو میں ظاہر کرتا ہوں وہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے لیے دونوں برابر، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا۔ بندوں کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر لیتے ہیں کہ ان کو کچھ بات بتاتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے، تو ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ تو لا علم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جو ہم زبان پہ لے آتے ہیں اور وہ بھی جو ہمارے دل میں ہی رہ جاتی ہے، ہم سے زبان پہ بھی نہیں لائی جاتی۔ بعض اتنی لاچاری کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم مانگیں کیا، ہم کہیں کیا، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي، اور میرے کسی معاملے میں بھی کوئی بھی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چاہے تم اپنی بات چھپاؤ یا بلند آواز سے کہو، یقیناً وہ سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا الماء، اے میرے چھوٹے بیٹے، کوئی چیز اگر رائی کے دانے برابر، مسٹرڈ سیڈ، چھوٹا صرف اتنے وزن کی ہو، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی یا آسمان میں کہیں رکھے، آسمانوں کی وسعتیں دیکھیں کتنی، یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل، اس کی قوت آپ دیکھیں، اس کی قدرت آپ دیکھیں، اس کا علم دیکھیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فرما کے کہ وہ اتنی بڑی ہستی، اس کا علم، اس کی سماعت، اس کے قدرت، اس کے بعد اپنا حال بتایا، وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ، تیرے مقابلے میں میں بس محتاج ہوں، بے قرار ہوں، بیچارہ ہوں۔ باعث یعنی بیچارہ، جس کی ضرورت بڑی سخت ہو گئی ہے، اور فقیر ساری حالت اور سارے معاملات میں تیرا ہی محتاج ہوں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بہت بے نیاز، خوب تعریف والا ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے ہی بخشش مانگو میں تمہیں بخش لوں گا۔ اے میرے بندو اگر تم اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگی اور میں ایک ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے میں عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کمی آتی ہے۔ میرا کچھ بھی نہیں جاتا، تم سب جتنا چاہتے ہو مانگ لو۔ تو اس سے یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ ہماری ہر ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ ہے، چاہے وہ لباس ہو، کھانا ہو، بخشش ہو، ہدایت ہو، ہر چیز وہی دیتا ہے۔ تو
اسی لیے صحابہ کرام اپنی ہر ضرورت میں سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے تھے کہ اللہ تو ضرورت پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی یہ نہیں جھجکنا چاہیے کہ اتنا کچھ مانگا، اب اتنی دعائیں کی، ابھی اور یہ کیسے مانگوں، نہیں۔ یہ بندوں کے سامنے جھجک آتی ہے، چاہے ماں باپ بھی ہو نا، تو ان سے کوئی ایک چیز لیتا ہے انسان تو پھر دوسری دفعہ جائے تو حیا آتی ہے کہ ماں باپ کہیں گے کہ پھر آگے کسی بندے سے اگر ہم ایک دفعہ کچھ مدد مانگے پھر دوبارہ مانگے تو وہ آزار ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے مانگتے رہے۔ اور کتنی زبردست چیز ہے نا کہ ہمارے دین کے اندر کتنی خوبصورتی ہے، ہر انسان کے اندر ضروریات ہوتی ہیں، طلب ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے، اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا راستہ کھول دیا کہ بندے تو دینے پہ قادر ہی نہیں، کب تک ان سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اور المستغیث یعنی فریادی، فریاد کرنے والا، اور کہا جاتا ہے اغاثہ اللہ، یعنی اللہ نے اس کی فریاد سنی اور اس کی مدد کر دی، پوری کر دی۔ المستجیر کا مطلب ہے تیرے عذاب سے پناہ طلب کرنے والا، یعنی تیری ناراضگی سے بچ کر تیرے ہی پاس آتا ہوں، تو ہی مجھے بچائے۔ ہوتا ہے نا دنیا میں اگر کوئی ہمیں ستائے تو ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں، اس سے بچاؤ مجھے، لیکن یہاں تو تیری ہی پناہ لیتا ہوں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں سوائے تیرے۔ الوجل ڈرنے والا، المشفق خوف زدہ، خوف سے جو کانپ رہا ہے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ سے ڈرنا کوئی بری بات نہیں، بندوں سے ڈرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں اور بھی کچھ صفات ہیں، اور آخر میں آتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے بھی اللہ کا خوف چاہیے۔ اچھا، دنیا کی چیزوں سے جو خوف ہوتا ہے نا وہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے، یعنی جو لوگ خوف کا شکار ہوتے ہیں تو ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے، اور وہ دنیا کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف انسان کو قوی کر دیتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ خوف تب آتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں، علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں جتنا اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہر فیصلے میں دیکھتا ہے کہ کہیں میرا رب تو ناراض نہیں۔ پھر انسان کہتا ہے المقر المعترف بذنبی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا۔ گناہوں کا اعتراف کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو اپنی غلطی مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور جو اپنی غلطی پہ اڑ جائے، اکڑ جائے، نہیں میرے اندر تو کوئی غلطی نہیں، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، میں تو سب کچھ ٹھیک ہی کر رہا ہوں، اور اس کو اپنی غلطی نہ نظر آئے اور نہ اس کو مانے اور نہ اعتراف کرے، تو یہ تکبری کی ایک قسم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ جو واقعہ تھا عفق کا، اس کے بعد کہ تم اللہ سے بخشش چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی غلطی ہونا تو انسان کے اندر ہے ہی، غلطیاں تو ہوں گی، لیکن جب انسان غلطی مان جاتا ہے تو اللہ بھی معاف کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ بڑی ضدی ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطی نہیں مانتے، نہ بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو مانتے اور نہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے کچھ اقرار کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں اور معافی ملے تو اس کے لیے اعتراف ضروری۔ اسألک مسألۃ المسکین، میں ایسے سوال کرتا ہوں جیسے ایک مسکین ہوتا ہے، عاجز، کمزور، وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، اور میں تجھ سے گناہگار کی طرح گڑ گڑاتا ہوں، یعنی میں تجھ سے اس طرح گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہوں کے ارتکاب نے اللہ سے گڑ گڑانے والے کو شرمندہ کر دیا۔ یعنی ابتہال ہوتا ہے دعا میں ایک کوشش کر کے گڑ گڑانا، اور یعنی جیسے کہتے ہیں نا حال دعائی، اور ایک اپنے حال کی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرنا، اور ذلیل جس کو کمزور سمجھا جائے۔ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ، اور میں تجھ سے خوف زدہ مضطر کی طرح دعا کرتا ہوں۔ بندہ اپنے مقام میں جتنا بھی بلند ہو جائے وہ اضطراری کیفیت یا بے چینی یا بے قراری سے بچ نہیں سکتا۔ ہر انسان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے، اور یہ انسان سے مطلوب بھی ہے، لیکن یہ اللہ کے سامنے ہونی چاہیے۔ بے قراری، دنیا کی محبت میں بے قراری نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی انسان کے اوپر یہ کیفیات تو آتی ہے تو انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اچھا یہ جو مجھے انزائٹی ہو رہی ہے یا بے چینی ہو رہی ہے یا بے قراری ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے، کس چیز کے پیچھے ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب تک انسان جنت میں نہ داخل ہو جائے اس کی یہ بے چینی اور پریشانی ختم نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔
یعنی بے خوف ہو کے زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ پھر ہے من خضعت لک رقبتہ وفاضت لک عیناہ وذل جسدہ ورغم انفہ لک۔ اب ایک ایک عضو کی بات ہے کہ گردن بھی جھکی ہوئی ہے، اور گردن کا جھکنا عاجزی کی علامت ہے، تواضع کی علامت ہے، اور جسم بھی میرا تیرے آگے ذلت اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی فرما بردار ہو گیا ہے، آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں، اور میرا ناک بھی خاک آلود ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ اس کی ناک بڑی اونچی ہے اور یہ ناک کٹ جائے گی، اور ناک کا مسئلہ تو یہ کہ نہیں، مجھے اپنی ناک کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ تیرے آگے میں رگڑ رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے والے قابل تعریف لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات آتی ہیں، والقانتین والقانتات اور والخاشعین والخاشعات۔ ان کے اندر خشوع ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، قنوت ہوتا ہے، اور انسان کو کوشش سے ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے جو تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے جیسے کچھ چیزیں انسان کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے سر کو سیدھا رکھنے کے بجائے ایسے ٹیڑھا کر کے اکڑ کے دکھانا، اور منہ پھلا لینا، دوسرے سے بات نہ کرنا۔ اور متکبر کی ایک علامت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کسی کو نہیں ملتا، وہ انتظار کرتا ہے لوگ مجھے آ کے سلام کریں، لوگوں کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے آپ کو ان سے الگ اور بڑا سمجھتا ہے، مریضوں اور بیماروں اور کمزوروں سے نہیں ملتا، ان کے پاس بیٹھنے سے بھاگتا ہے، اپنا کوئی کام خود نہیں کرنا چاہتا، اور ادنا لباس نہیں پہنتا، اپنے لباس کے ذریعے ہر وقت ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ پھر اس کو اپنے علم پر بھی بڑا تکبر ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ایسی بڑی بڑی باتیں کرنا کہ جس سے لوگ شرمندہ ہوں کہ جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، تمہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، تکبر کی علامتوں سے۔ اس کے بعد اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اے اللہ مجھے اپنی دعا سے بدبخت نہ بنانا، یعنی تو میری دعا قبول کر لینا، جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا، تو اللہ میں جو مانگ رہا ہوں اب تو نے مجھے عطا کرنا ہے۔ وَكُنْ بِي دَوْمًا رَحِيمًا، اور ہمیشہ مجھ پہ مہربان رہے، صرف آج نہیں ہمیشہ۔ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، کہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں سب سے زیادہ بہترین ہے، اور جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب سے زیادہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے خود بھی ان کو پکارتا ہے، اپنے ماننے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کسی خیر کا سوال کرے اور وہ اسے خالی لوٹا دے، وہ ایسا نہیں کرتا، وہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو یہ پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ دعا مانگنی چاہیے۔ اس دعا کے اب چونکہ میننگ آپ کو آ گئے، جب آپ دعا سنیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ اپنے لیے جو چاہیں گے مانگیں گے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین عطا کرنے والا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی عطا اور بخشش کی امید رکھتے ہوئے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو آپ دل ہی دل میں کچھ دعا کریں اس وقت، جو بھی آپ کا مسئلہ، کوئی ضرورت ہے، کچھ بھی، اور اس کے بعد بھی آپ انشاءاللہ جو شفا کی دعاؤں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے پھر اپنے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو راضی کر سکیں، اور ہم اس کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں، اور ہمیشہ اسی کے آگے جھکے رہیں، اور اسی سے ہم اپنی ساری حاجات مانگیں، وہی سننے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، ہمیں اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اور پھر جھکے رہنا ہے، اور اپنی غلطی جو ہے نا اس کو ماننا ہے۔ یہ بڑا عمل کا پوائنٹ ہے میرے لیے کہ ہم آگے متروک کر جاتے ہیں کہ میں ہی کیوں مانوں، میں ہی کیوں کروں، اپنے نفس کو قبول کریں۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ تو اعتراض کر دیتے ہیں، میں نے اتنی دعا مانگی، میں نے یہ کیا وہ کیا، میری دعا نہیں قبول کی اللہ نے، یعنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میری اپنی غلطی کیا ہے، میں اللہ کو کتنا ناراض کرتی ہوں۔ میں تو اللہ سے چاہتی ہوں کہ وہ مجھے عطا کرے جو میں چاہتی ہوں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم بھی وہ کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ مطلب پاس رکھ کے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے خود یہ ساری دعائیں پوری یاد نہیں ہے، یہ دعا مجھے آدھی یا سے زیادہ یاد ہوگی، ابھی چونکہ میں نے بھی ریسنٹلی اس کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے اور پڑھنا شروع کیا ہے، تو بالکل دیکھ کے میں نے اپنے گھر میں اپنے نماز کی جگہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی رکھی ہوئی ہے باسکٹ، اس کے اندر ان سب کتابوں کو رکھا ہوا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ کسی کے ساتھ شفا کی دعائیں، اور کسی کے ساتھ جو ہماری شفا کی دعاؤں میں، اور وہ دعائیں ایپ ہے اس کے اندر ڈفرینٹ دعائیں ہیں، الورد المصفیٰ، وہ ایک یعنی ڈفرینٹ ورائٹی، جیسے کھانے میں ہم
ایک چیز کھاتے ہیں دوسری تیسری تو ایک ذائقہ بدلنے سے ایک فیلنگ بدلتی ہے، تو ایسے ہی دعائیں بھی بدل کے پڑھتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب رکھیں، نہیں تو ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ریسنٹلی ایپ کے اندر حمد و ثنا بھی ساری آ گئی ہے، جو ایک دورہ قرآن کے شروع میں پڑھا کرتی تھی، تو الحمدللہ کتاب بھی چھپ گئی ہے اس کی۔ تو یہ ہمارے پاس ریسورسز ہونے چاہیے تاکہ ہم محروم نہ رہیں اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ کبھی یاد ہوگی تو پھر پڑھا کریں گے ہم۔ الحمدللہ المعطی برحمتہ وفضلہ المانع بحکمتہ وعدلہ احمدہ سبحانہ لا راد لامرہ ولا معقب لحکمہ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ عطا کرنے والا ہے، جو اپنی حکمت اور عدل و انصاف کے ساتھ محروم رکھنے والا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پچھلے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے حاملین قرآن کے اخلاق کا بیان پڑھا کہ حاملین قرآن کو چاہیے کہ وہ قرآن کو اپنے دل کی بہار بنائے، یعنی قرآن بوجھ نہ ہو، قرآن خوشی کا سبب ہو، قرآن کے آداب اور اخلاق کو اپنائے، یعنی چلتا پھرتا قرآن ہو، صرف سینے میں نہ ہو، اعضاء پر بھی اس کا اثر نظر آئے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرے چھپے اور اعلانیہ، یعنی لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو۔ پھر اپنے کھانے پینے، لباس اور کمائی میں ورع اختیار کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، علم کی بنا پر گفتگو کرے یا خاموش رہے، لایانی گفتگو سے اجتناب کرے، یعنی بیکار اور فضول کے ہنسی مذاق میں نہ پڑے۔ آج ہم پڑھیں گے پیج 26 سے قلیل الضحک فیما یضحک فیہ الناس لسوء عاقبۃ الضحک ان سر بشیء مما یوافق الحق تبسم یکرہ المزاح خوفا من اللعب فان مزح قال حقا باسط الوجہ طیب الکلام۔ جن باتوں میں لوگ ہنستے ہیں ان میں بہت کم ہنسے، یہ حامل قرآن ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ ہنس رہے ہیں بے وقوفی کے ساتھ تو وہ بھی ساتھ بے وقوف بن جائے، کیونکہ ہنسنے کا انجام برا ہے۔ اگر انسان کسی چیز کے ساتھ خوش ہو جو حق کے موافق ہو، یعنی خوش اس بات میں ہونا چاہیے جو حق کے موافق ہے، تو وہ صرف مسکرائے۔ کھیل کود میں داخل ہونے کے ڈر کی وجہ سے ہنسی مذاق کرنا ناپسندیدہ ہے، بس اگر کوئی کسی سے مزاح کرے تو سچی بات کرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس کا کلام عمدہ اور پاکیزہ ہو۔ تو فرمایا کہ قلیل الضحک فیما یضحک فیہ الناس، قلیل الضحک یعنی کم ہنسنے والا ہو ان باتوں میں جن پہ لوگ ہنستے ہیں۔ عام طور پر لوگ کن باتوں میں ہنستے ہیں؟ کسی دوسرے پہ ہنسنا، کوئی جھوٹی بات کر کے کسی کا مذاق اڑا کے ہنسنا، کیونکہ ان باتوں کا انجام برا ہے۔ لسوء عاقبۃ الضحک، کیونکہ ایسی ہنسی جو ہے وہ انسان کے لیے خرابی لاتی ہے، اس کے انجام کی بربادی لاتی ہے، اس میں فائدہ کچھ نہیں۔ تو یاد رکھے کہ ہنسنے اور کہہ لگانے کو زندگی کا مقصد بنا لینا سخت نقصان دہ ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ہنستے ہیں، دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں، کوئی بات ہنسنے کی ہو یا نہ ہو، تو یہ انسان کے لیے فائدہ مند عادت نہیں، کیونکہ کثرت کے ساتھ جب انسان ہنسنے اور کہہ لگانے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کی زندگی سے سنجیدگی، توازن اور اہم معاملات کو اہمیت دینے سے روک دیتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے دل بھی مردہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں مؤلف، ان سر بشیء مما یوافق الحق تبسم، اگر کسی چیز پر وہ خوش ہوتا ہے جو حق کے موافق ہے تو تبسم کرے، مسکرائے، یعنی مسکرانا پسندیدہ ہے، ہنسنا اور کہہ لگانا نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں مصنف جو ہے مما یوافق الحق کی قید اور شرط لگا رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز حق کے مطابق اور موافق نہ ہو اور جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کے اور ہنسی مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا اور بعض لوگوں کا مذاق اڑانا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر غلط باتوں پر ہنستے ہیں، کسی کی کمزوری پر، کسی کی نقل اتار کے، تو یہ حق کے مخالف ہوگا، تو اس کا انکار واجب ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جس میں لوگ جھوٹی باتیں کر کے ہنس رہے ہیں تو آپ کو ہنسنا نہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس جھوٹ میں۔
اسی طرح اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا کے ہنس رہا ہے تو اس پر بھی نہیں ہنسنا، کیونکہ آپ بھی اس حرام میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جھوٹ اور لوگوں کے مذاق اڑانے والی باتوں پر ہنسنے کی ممانعت ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بات واقعی آپ کو خوش کر رہی ہے تو اس میں آپ تبسم کریں، کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ قال ما کان ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی، اور وہ بھی بے مقصد نہیں مسکراتے تھے، بیکار باتوں پر۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کان طویل الصمت قلیل الضحک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ وقت خاموش رہتے اور کم ہنستے تھے۔ وکان اصحابہ یذکرون عندہ الشعر واشیاء من امورہم فیضحکون وربما تبسم۔ البتہ آپ کی موجودگی میں صحابہ اشعار بھی کہہ دیتے تھے اور اپنے معاملات ذکر کر کے ہنستے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تبسم فرماتے تھے، یعنی آپ ان کی ہر بات میں ہنستے بھی نہیں تھے اور ہر بات میں شریک نہیں ہوتے تھے ہنسی کی، اور تبسم بھی کبھی کبھی فرماتے تھے یعنی ان کی باتوں پر۔ لیکن ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت۔ جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، جریر بن عبداللہ البجلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے گھر آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مسکرانے لگتے۔ حالانکہ یہ بہت دیر سے اسلام لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں یکرہ المزاح خوفا من اللعب وان مزح قال حقا، یعنی زیادہ مزاح کرنے کو ناپسند کرے، یکرہ یعنی قرآن کا حامل ناپسند کرے، المزاح ہنسی مزاح کو، کیوں؟ خوف من اللعب، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اس ہنسی مذاق میں مشغول ہونا اس کو اس بات کی طرف منتقل نہ کر دے کہ اس کی زندگی کھیل کود بن جائے، یعنی وہ ہر معاملے میں ہی نان سیریس رویہ اختیار کر لے، کیونکہ وہ ایک مزاج بن جاتا ہے نا پھر انسان کا۔ فَإِن مَزَحَ قَالَ حَقًّا، اور اگر مزاح کرے تو سچی بات کرے، حق بات کرے، نہ حق بات سے نہ ہنسے اور نہ مزاح کرے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی آپ کبھی کبھی ہمیں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں خوش طبع اور مزاح میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، یعنی سچی بات کرتا ہوں، حق بات کرتا ہوں۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک جانب محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، یعنی اس کا حق بنتا ہے کسی چیز کو لینے کا، لیکن جھگڑے کے ڈر سے وہ پیچھے ہٹ جائے، اور جنت کے درمیان میں ایک محل کا جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں باسط الوجہ طیب الکلام، یعنی خندہ پیشانی والا ہو، عمدہ بات کرنے والا ہو، حامل قرآن۔ یعنی ہنسی مزاح نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسروں سے بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے اور موڈ آف کر لے اور منہ بنا لے، یعنی پھر بھی وہ اپنے بھائیوں سے ملے تو خندہ پیشانی اور کھلے چہرے سے ملے، بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں، اور جب بھی بات کرے تو اچھی اور پاکیزہ بات کرے، یعنی اس کے منہ سے سچائی، اچھائی اور پاکیزگی کے سوا کلمات نہیں نکلنے چاہیے، اور اس میں یہ نہیں کہ صرف باہر والوں کے ساتھ بلکہ اپنے گھر والوں میں بھی۔ تو ابن عمر کہتے ہیں نیکی آسان کام ہے، خندہ پیشانی، مسکراتا ہوا چہرہ اور نرم کلام کرنا ہے، یعنی ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہے، کیا؟ خندہ پیشانی، مسکراتا ہوا چہرہ اور نرم کلام کرنا، یہ نیکیاں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی کہ حشاش بشاش چہرے سے ملنا نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کی کسی بات کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بات کرو تو بے شک یہ نیکی میں سے ہی ہے، یعنی کسی کے ساتھ حشاش بشاش چہرے سے بات کرنا، خوشی سے بات کرنا، اس نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ لا یمدح نفسہ بما فیہ
فکیف بما لیس فیہ یحذر من نفسہ ان تغلبہ علی ما تہوی مما یسخط مولاہ ولا یغتاب احدا ولا یحقر احدا ولا یسب احدا ولا یشمت بمصیبت ولا یبغی علی احد۔ مؤلف کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو صلاحیت ہو اس کے ساتھ اپنی تعریف نہ کرے، یعنی اپنے کمالات بیان نہ کرے۔ تو یہ کیسے جائز ہے کہ جو بات اس میں نہ ہو وہ اس کے ساتھ اپنی تعریف کرے؟ وہ اپنے نفس سے ڈر محسوس کرے کہ کہیں اس کا نفس جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس پہ غالب نہ آ جائے، یعنی خواہشات اس کو مغلوب نہ کر لیں، اور وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہو، یعنی خواہش بھی مذموم ہو، اور کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرے، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ یہ صاحب قرآن کے اخلاق ہیں۔ اب اس کی شرح کیا ہے؟ لا یمدح نفسہ بما فیہ فکیف بما لیس فیہ۔ تو حاملین قرآن اپنی صلاحیتوں کی تعریف نہ کریں خواہ وہ ان کے اندر موجود ہیں، اور وہ بات تو بیان ہی نہ کریں جو ان کے اندر ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں اس کا ذکر نہ کریں۔ اور یہ حامل قرآن کی بلند اور اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ جو قابلیت اور صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے وہ اس پر اپنی تعریف نہیں کرتا، اور کہاں یہ کہ وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ اپنی تعریف کرے جو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو ایسا شخص ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے اور بہت زیادہ اکساتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے نفس کے معاملے میں خوف زدہ رہنے والا انسان ہوتا ہے، اس پر خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کام پر جو نفس چاہ رہا ہے اس کا نفس غالب نہ آ جائے اور وہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ ولا یغتاب احدا، اور کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ غیبت کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی کا پس پشت اس طرح ذکر کرنا کہ جب اس کو معلوم ہو تو اس کو برا لگے۔ بعض اوقات ہم بات صحیح کر دیتے لیکن ہمارا لہجہ اچھا نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ جو عزت ہم اس کو سامنے دیتے ہیں وہ پیچھے نہیں دے رہے ہوتے۔ ایسے انداز میں ذکر اپنے کسی بھائی یا بہن کا یا کسی انسان کا کہ جب وہ اسے پتہ چلے تو اس کو اچھا نہ لگے، یعنی کسی کی ذات کے متعلق ایسا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ امام نووی کہتے ہیں بس غیبت یہ ہے کہ آپ کسی انسان میں موجود ایسی چیز کا ذکر کریں جسے وہ ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ اس کے بدن میں ہو یا اس کے دین میں ہو یا اس کی دنیا میں ہو یا اس کے نفس میں ہو یا اس کی تخلیق میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا اس کے مال میں ہو یا اس کی اولاد میں ہو یا اس کے والدین میں ہو یا اس کی بیوی میں ہو یا اس کے خادم میں ہو یا اس کے غلام میں ہو یا اس کی پگڑی میں ہو یا اس کے کپڑے میں ہو یا اس کی چال میں ہو یا اس کی حرکت میں ہو یا اس کی کشادہ مسکراہٹ میں ہو یا اس کے گناہ میں ہو یا اس کے غصے میں ہو یا اس کی خوشی میں ہو یا اس کے علاوہ بھی اس سے تعلق رکھنے والی کسی چیز میں ہو۔ جنہوں نے تو سب چیزیں گنوا دی، یعنی کسی کی ملکیت میں یا کسی سے متعلق ایسی کسی چیز کے اندر انسان کو اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ سنے تو اس کو برا لگے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کا حقیقی عیب ذکر کرنا ہی غیبت ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو کسی کے اندر ہے ہی نہیں وہ تو پھر بہتان ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یہی تو غیبت ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی نقل اتارنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری اور اس کے ٹھگنے ہونے یعنی چھوٹے قد کا ہونے کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی۔ اب آپ سوچیں کہ ہم نے ایسی باتیں کر کر کے اپنے اعمال نامے میں کیا کچھ اکٹھا کر رکھا ہے۔ قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یعنی کتنی مکروہ چیز ہے کہ انسان کسی کا عیب بیان کرے گویا وہ مردہ لاش کھا رہا ہے۔ اس سے زیادہ مکروہ چیز کیا ہوگی؟ ایسی تشبیہ ہے کہ جس کے بارے میں سوچ کے بھی دل خراب ہو جاتا ہے، اور ہم کتنے مزے سے دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ اس کو حقیقی طور پہ تسلیم کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا، یعنی مجلس میں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تو اس کے جانے کے بعد ایک شخص اس کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگا، جیسے عام لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ بیٹھ کے باتیں اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ایک جاتا تو اس کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلال کرو، یعنی دانتوں سے ذرات کو نکالو۔ تو اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں، میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، یعنی جو چلا گیا اس کی بیک بائٹنگ کی ہے۔ بیک بائٹنگ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی کمر پہ کاٹنا، یا کسی کے پیچھے جب وہ چلا جائے تو اس کو کاٹنا، نوچنا، یعنی اس کی عزت کو نوچنا۔ قیس کہتے ہیں کہ عمرو ابن العاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے، یعنی غیبت کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے آدمی کا مسلمان شخص کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرنا ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا ہے، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ کسی نے ایک بات کہی، آپ اسے 2 سنا رہے ہیں۔ ولا يحقر احدا، کسی کو حقیر نہ سمجھے، یعنی اس کے مقام کو کم کرنے والا معاملہ نہ کرے، چاہے سامنے چاہے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اسی طرح یہ تکبر ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو چھپائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اور یہ تو معلوم ہے سب کو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ پھر مؤلف کہتے ہیں ولا یسب احدا، اور کسی کو گالی نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی نافرمانی کا کام ہے، حرام کام ہے، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی گلوچ کرنے والے، نہ فحش گوئی کرنے والے، اور نہ ہی لعنت کرنے والے تھے۔ آپ کی زبان سے کبھی ایسے کوئی الفاظ نہیں نکلے تھے۔ اور گالی گلوچ کرنے والے جو ہیں وہ دراصل شیطان کے بھائی ہیں یا خود شیطان ہی ہیں۔ ایاز ابن حمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے کہ تواضع اختیار کرو، نہ کوئی کسی کے خلاف سرکشی کرے، نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کوئی مجھے ایسے مجمع میں گالی دے جو لوگ حیثیت میں مجھ سے کم ہوں، اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا اس پر بھی مجھے گناہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، 2 گالی گلوچ کرنے والے 2 شیطان ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی آپ کو گالی دے تو بھی آپ نے جواب میں گالی نہیں دینی۔ ولا یشمت بمصیبت ولا یبغی علی احد، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا۔ الشماتۃ فی المصیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا، کہ شکر ہے وہ بھی پکڑا گیا، وہ بھی بیمار ہو گیا، یا اس کی مالی یا جانی یا اولاد میں کوئی نقصان ہو گیا، یعنی کسی کی تکلیف دیکھ کر اس کے دل میں خوشی اور مسرت داخل ہو جائے، یہ صاحب قرآن کی حالت نہیں ہوتی، اس کے دل میں پھر قرآن اترا ہی نہیں جو ایسا کام کرے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے، لوگ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کچھ کم عقل لوگ اپنے بچوں کے اوپر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے کہ کسی کی تکلیف پر انسان ہنسے، بلکہ مصیبت میں مبتلا شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی مصیبت دور کر دے، اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ پھر ہے ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، اور نہ وہ حسد کرے اور نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرے مگر جو اس کا حقدار ہو، اور علم پر رشک کرے، جب کوئی گمان کرے تو علم کی بنیاد پر کرے، اور جب کسی انسان کے عیب کے متعلق بات کرے تو علم کی بنا پہ کرے، اگر اس کو اس کی حقیقت کے بارے میں علم ہو پھر بھی خاموش رہے۔ تو ولا یحسدہ، حسد نہ کرے۔ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان یہ چاہے کہ دوسرے سے اس کی نعمت ختم ہو جائے، اور حاسد جو ہے یہ اللہ کی نعمت کا دشمن، عدو نعمت اللہ علی عبادہ۔ حاسد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں پر اللہ کا دشمن ہے، کہ دراصل وہ بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ یا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہے۔ حسد کے 3 درجے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو نعمت مل جائے تو وہ اس کو بری لگے، اس کو کیوں ملی۔ دوسرا درجہ اس بات کی آرزو کرے کہ اس کے بھائی سے وہ نعمت چھن جائے، اور یہ پہلے درجے سے زیادہ سنگین ہے۔ تیسرا درجہ یہ دونوں سے زیادہ سنگین ہے،
اور وہ یہ کہ اس نعمت کے خاتمے کے لیے عملی اقدام کرے، یعنی کچھ کرنا شروع کر دے، کچھ سازشیں کرے، کوئی پلاٹنگ کرے، اور وہ اس کے لیے منصوبے بنائے اور اپنے بھائی کی نعمت ختم کرنے کے لیے سازشیں کرے۔ یہ انتہا درجے کی برائی ہے۔ تو حسد کے یہ تینوں درجے ناپسندیدہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف دل تک ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ نعمت چلی جائے، تیسرا یہ کہ زبان بھی کھل جاتی ہے اور عملی رویے میں بھی پھر انسان دشمنی شروع کر دیتا ہے۔ تو حسد کے تینوں درجے قابل مذمت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں کسی کے خلاف حسد نہ رکھیں۔ وَلَا يُسِيءُ الظَّنَّ بِأَحَدٍ إِلَّا بِمَن يَسْتَحِقُّ، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے مگر جو اس کا حقدار ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان یعنی برا گمان کرنے سے اجتناب کرو۔ ابن عباس مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ مومن کی 3 چیزیں حرام ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، اس کے بارے میں برا سوچا جائے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات کسی مسلمان کے منہ سے نکلے تو تم اس کا غلط مطلب نہ نکالو، حالانکہ تم اس کا اچھا مطلب بھی نکال سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اگر کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے کہ جس کے 2 معنی بنتے ہیں تو برے معنی کی طرف مت جاؤ، اچھی طرف جاؤ۔ یعنی جن لوگوں کے بیچ میں انسان رہتا ہے، جن سے ملتا جلتا رہتا ہے، ان کے کاموں اور ان کے اعمال کو اچھا معنی دے، اور اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس کا کوئی عذر پیش کرے جو حسن ظن کی بنیاد پر۔ اور پھر اگر کسی کی ایسی باتیں ظاہر ہو جائیں جو کھلم کھلا اور واضح ہوں اور وہ برے گمان کی طرف دعوت دیتی ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر انسان بس خاموش رہے، اس کے بارے میں زیادہ سیلف ٹاک نہ کرے اور نہ ہی کسی کے ساتھ بہت ڈسکس کرے، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ دراصل خود انسان کو فائدہ دیتی، اور ہر ایک کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو ہو جانا یہ نقصان دہ رویہ ہے۔ یحسد بعلم، علم کے ساتھ حسد کرے، یعنی حسد سے مراد یہاں رشک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک 2 آدمیوں پر ہی جائز ہے، ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرے اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے حکمت دی یعنی قرآن و حدیث کا علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ تو علم اور نیکی کے کاموں پر رشک کرنا جائز ہے، یعنی یہ دل میں نہ ہو کہ اس شخص کو یہ نعمت کیوں مل گئی ہے، اس کے خاتمے کی آرزو نہ کرے اور کوئی عملی اقدام نہ کرے، لیکن رشک یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی انسان آرزو رکھے کہ وہ بھی نیکیاں کرنے میں اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح یا جن سے وہ رشک کر رہا ہے ان جیسا ہو جائے۔ تو نیکی کے کاموں میں ہی بس رشک کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَظُنُّ بِعِلْمٍ وَيَتَكَلَّمُ بِمَا فِي الْإِنسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِعِلْمٍ، علم کے ساتھ ہی گمان کرے، اور اگر کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہے تو اس پر بھی علم کے ساتھ ہی بات کرے۔ وَيَسْكُتُ عَنْ حَقِيقَةِ مَا فِيهِ بِعِلْمٍ، اور اس کی حقیقت کے بارے میں بھی علم کے ساتھ خاموشی اختیار کرے، یعنی واضح معاملے کے بغیر بدگمانی نہ کرے، اور لوگوں میں جو عیب پایا جاتا ہے اس کے متعلق بات کرنا غیبت ہے، لہٰذا جب انسان بدگمانی کرے گا تو پھر زبان سے بھی بات نکلے گی۔ تو مصنف کی مراد یہاں وہ غیبت ہے جو علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی اجازت ہوتی ہے کسی خاص اہم معاملے کو سمجھنے کے لیے۔ مثلاً امام شوکانی کہتے ہیں کہ شکوک و شبہات کو ختم کر دینا ایسی غیبت کے ساتھ جو جائز ہو اور جو جائز نہ ہو، یعنی گمان جو ہے وہ غیبت کو جنم دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کو دور کرنے کے لیے کوئی بات کی جائے تو وہ الگ ہے۔ یعنی جائز غیبت کے لیے بھی شرعی اور صحیح غرض ہونا ضروری ہے، اور جائز غیبت کون سی ہے؟ مظلوم کا ظالم کے متعلق گفتگو کرنا، کسی پہ ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان کسی حکمران یا جج کو جا کے سنائے گا۔ اسی طرح کسی کی برائی کو ختم کرنے کے لیے متعلقہ افراد سے بات کرنا، کسی کے بچے کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کے والدین کو بتانا، بتانے والے کا مقصد کیا ہو کہ برائی کا خاتمہ ہو ورنہ حرام ہوگا۔ اسی طرح فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی کے متعلق گفتگو کرنا، مثلاً مفتی کو انسان بتائے کہ میرے والد نے یا شوہر نے یا بھائی نے یا بہن نے کوئی ظلم کیا ہے مجھ پر، میں اس سے کیسے نجات حاصل کروں، میرا کیا حق بنتا ہے، ظلم کا خاتمہ کس طرح ہو، تو ضرورت کے تحت ایسا کرنا جائز ہے۔ پھر فتویٰ طلب کرنے میں محتاط رویہ ہو، یہ نہیں کہ ناحق ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی جائیں، جیسے حضرت ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں کہا تھا، یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ اے اللہ کے رسول ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے۔ تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ وہ اپنا مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ پھر میں اپنے خرچ کے لیے اور بچوں کے لیے کیا کروں۔
پھر اسی طرح مسلمانوں کو شر سے ڈرانے اور ان کی خیرخواہی کرنے کے لیے کسی کا نام لینا، یہ بھی غیبت کی ایک جائز قسم ہے۔ حدیث کے راویوں پر جرح کرنا، رشتے کے معاملے میں یا شراکت داری کے لیے کسی کو مشورہ دینا، یعنی کوئی کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ اس کی خامی بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی۔ لیکن ناحق بات کوئی کی تو سخت پکڑ ہوگی کہ میں ایسی باتیں کروں کہ ان کا رشتہ ہی نہ ہونے دوں، یہ بھی لوگوں کی بعض اوقات نیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی کسی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، تو اس معاملے میں بھی انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے اور بہت مختصر بات کرنی چاہیے جس سے مقصد حاصل ہو جائے۔ لمبی چوڑی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے پاس سے تو مثالیں لگانے ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح کسی خادم وغیرہ کی برائی مالک کو بتانا، مثلاً اگر کوئی مینیجر ہے اور وہ اس کو سپروائزر بنایا گیا ہے کچھ امپلائیز کے اوپر اور کوئی کام نہیں امپلائی کرتا تو پھر اس کی رپورٹ کرنا۔ اسی طرح کوئی فاسق شخص عالم بن بیٹھے تو اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا، لیکن علل اعلان اور ہر وقت ان باتوں کو نہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو صرف وہاں بتا دینا۔ پھر اسی طرح کسی نااہل کے متعلق ذمہ داران کو خبردار کرنا۔ پھر اسی طرح جو شخص کلّا برائیوں کا ارتکاب کرتا ہو اس کی کسی ایسی برائی کا ضرورت پڑنے پر ذکر کرنا، یا کسی کا ایسا معروف نام ہو جو اس کا عیب بھی ہو تو اس نام کو بیان کرنا، مثلاً آمش چندھیائی ہوئی آنکھوں والا، آرج لنگڑا، اسم بہرا، آما نابینا، احول بھینگا، افتس پیلی ناک والا۔ یہ القاب جو لوگوں میں مشہور ہوں ان سے تعارف کروایا جا سکتا ہے کہ جس کو صاحب عیب جو ہے وہ برا نہیں مانتا، اور اگر اس کے بغیر تعارف کرانا ممکن ہو تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے نام نہ لیے جائیں۔ تو یہ 6 اسباب ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا ہے جن کے ذریعے غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، کیونکہ اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ وَيَتَكَلَّمُ بِمَا فِي الْإِنسَانِ مِنْ عَيْبٍ بِعِلْمٍ وَيَسْكُتُ عَنْ حَقِيقَةِ مَا فِيهِ بِعِلْمٍ۔ اور اگر اس کو کسی کی حقیقت کے بارے میں علم بھی ہو تو خاموش رہے، ضروری نہیں کہ ہر بات دوسروں سے ذکر کی جائے۔ اب نا اپنے اندر ایک کرج پیدا کرنی چاہیے کہ لوگوں کو یا اپنے جسچر سے، آنکھ کے اشارے سے یا چہرے سے یا ان کے ساتھ اس میں شریک نہ ہو کے یا وہاں سے اٹھ کے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہمیں ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں جو آپ کسی کی عزت اچھال رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔